نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 35 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے خبر دی، کہا ان سے ابو الزناد نے اعرج کے واسطے سے بیان کیا، اور اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ اور وضاحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ اور محض ثواب کی نیت سے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور نیت کی اہمیت۔ اس رات کی عبادت قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں: ایمان یعنی اللہ پر یقین اور خالص عقیدہ، محض ثواب کی نیت یعنی دنیاوی مقاصد یا دکھاوے کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا، اور پچھلے گناہوں کی معافی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شب قدر کی عبادت ہماری زندگی کا ایک نیا باب کھول سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معافی صغیرہ گناہوں کے لیے ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے الگ سے توبہ اور ندامت ضروری ہے۔ شب قدر کی فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کا نزول۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں تقریباً 83 سال سے زیادہ افضل ہے۔ فرشتوں کا نزول۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں لاتے ہیں۔ سلامتی کی رات۔ یہ رات سلامتی اور امن کی رات ہے جو فجر تک جاری رہتی ہے۔ شب قدر کو کیسے تلاش کریں؟ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ہے۔ علماء نے 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن کسی ایک رات کو یقینی کہنا درست نہیں۔ ہمیں ان تمام راتوں میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ یہ عظیم رات ضائع نہ ہو۔ شب قدر کے اصول۔ نمبر 1، نماز قیام اللیل، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ نمبر 3، دعا۔ شب قدر کی سب سے مشہور دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ نمبر 4، استغفار، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں۔ نمبر 5، ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ جیسے کلمات کا ورد کریں۔ نمبر 6، صدقہ و خیرات، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ شب قدر کی رحمت اور مغفرت۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ یہ رات توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ ایسی عظیم رات ہے کہ تم اس کی فضیلت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
شب قدر ہمارے لیے اللہ کا خاص انعام ہے، ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات کو غنیمت جان کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ رات ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں۔